السلام علیکم، براک ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عبدالغنی کاکڑ۔ ناظرین، آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں ملک میں مجموعی طور پر سلامتی کی جو صورتحال ہے اور اس صورتحال کے حوالے سے جو ہونے والے اقدامات ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے۔ پاکستان نے ایک بڑے واضح موقف کے ساتھ ملک دشمن قوتوں کو اب ایک ایسا ان کے خلاف ایک پلان ایگزیکیوٹ کیا ہے جس میں جو ملک دشمن عناصر ہیں، چاہے وہ KPK میں ہو یا بلوچستان میں ہو یا ملک کے دیگر حصوں میں ہو، جو یہاں پہ امن سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سلامتی کی اس صورتحال کے حوالے سے جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان تمام عناصر کو اب ایک ٹف لائن جو ہے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مرکزی سطح پر یہ جو پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی حکومت کی سامنے آئی ہے وہ اس قدر ریزلٹ اورینٹیڈ ہے کہ جو مبصرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پلان ایگزیکیوٹ ہوگا اس سے نہ صرف جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان کے جو عزائم ہیں وہ ناکام ہوں گے، بلکہ یہاں پہ سلامتی کی یہ جو صورتحال ہے اس کو جس طرح متاثر کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں یا جو من پسند اقدامات کی توقع لوگ کر رہے ہیں یا یہ جو پیس پروسیس ہے اس پر کچھ عناصر کی جانب سے اثر انداز ہونے کی جو سازشیں سامنے آ رہی ہیں، ان تمام سازشوں کو جس طرح ناکام بنانے کے لیے حکومت نے اسٹریٹجی بنائی ہے، تو یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ جو لاسٹنگ پیس پروسیس ہے ملک بھر میں یہ یقینی طور پر ریزلٹ اورینٹیڈ پروو ہوگا، بلکہ اس حوالے سے جو اقدامات ہیں ان اقدامات کی کیا مزید جو نتائج سامنے آئیں گے، اور خاص کر KPK میں اس وقت فتنہ الخوارج کے خلاف جو ایکسٹینسو لیول پر وہاں پہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور ان آپریشنز میں جو بڑی اہم کامیابیاں سامنے آئی ہیں۔ اسی طرح پھر فتنہ ہندوستان کے خلاف بلوچستان میں جو شوری زدہ علاقے ہیں یہاں پہ جو آپریشنز کیے گئے ہیں، مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، ان آپریشنز میں جس طرح ان کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملا ہے، اس صورتحال کے کیا اثرات مرتب ہوں گے بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کا یہ جو سرکل ہے یہ کس طرح مستفید ہوگا اس تمام صورتحال میں، ان تمام امور کا ہم جائزہ لیں گے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اس صورتحال میں مزید گفتگو کے لیے ہم بڑھتے ہیں ہمارے گیسٹ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سلمیٰ خان صاحبہ، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلمیٰ صاحبہ، جس طرح آپ جانتی ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف ایک منظم پلان کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ KPK میں بھی کچھ ایسی ہی کارروائی سامنے آئی، دہشت گردوں کے جو مذموم عزائم ہیں وہ ناکام بنائے گئے، اور بڑے پیمانے پر جس طرح وہاں پہ آپریشنز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں ان آپریشنز میں ان دہشت گردوں کو جس طرح ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے منصوبوں کو، پھر بلوچستان میں کچھ ایسی صورتحال ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو اسٹریٹجی حکومت کی آنے والے دنوں میں یہ کس حد تک جو ریزلٹ اورینٹیڈ ہے یہ پروو ہوگی؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو بہت بڑی مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ جو اسٹریٹجیکل اسٹرائکس یہ لوگ کر رہے ہیں، اور وہ اسٹرائکس بھی اس لیول کی ہو رہی ہیں کہ کوئی بھی جو دہشت گرد ہے وہ بھاگنے کی کوشش کر بھی لے، ناکام کوشش ہے، وہ بچ ہی نہیں پا رہا ہے۔ اور اس صورتحال میں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب فیلڈ مارشل ہو گئے، سیکورٹی فورسز ہو گئی، اور ساتھ میں سب سے بڑی اچیومنٹ ہماری عوام کا اس کے ساتھ ہو جانا ہے۔ عوامی طاقت ہوگی تو ہم کسی بھی قسم کی جنگ کو جیتنے کے لیے پرعزم بھی ہو سکتے ہیں اور ہم جیت بھی سکتے ہیں اس کو۔ تو ہم سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہمارا مقصد دہشت گردی سے پاک پاکستان، چاہے وہ KPK ہو چاہے وہ بلوچستان ہو، فتنہ الخوارج ہو یا فتنہ الہندوستان ہو، دونوں کو کسی جگہ پہ کسی لیول پہ اگر ہم نے اس کو ناکام کرنا ہے، اس کو شکست دینی ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہی پلیٹ فارم درکار تھا جو ابھی اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے۔ اور آپ اس کے حل دیکھیے گا، آپ دیکھیے گا کہ کمنگ ڈیز میں بلوچستان میں یا پورے پاکستان میں امن کی کون سی ایک روشن جو شمع ہوتی ہے وہ روشن ہوگی، کس طرح سے لوگ اس امن کی ایک گن گائیں گے کہ واقعی یہ والی اسٹریٹجی کے لیے ہم کب سے انتظار کر رہے تھے کہ کاش یہ والی اسٹریٹجی ہو، کیونکہ عوام نہیں ساتھ دے رہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہشت گرد جو ہے وہ زیادہ تر عوامی پشت پناہی رہ کے، ان کے ہی گھروں میں رہ کے دہشت گرد جو ہے وہ ایک پناہ لے کے وہ کرتے تھے، دہشت گرد تنظیموں میں حصہ لیتے تھے یا دہشت گردی کرتے تھے۔ لیکن جب آج عوام نے ان کو مسترد کر دیا، آج سیکیورٹی فورسز ان کے پیچھے لگ گئے، آج ہائیسٹ لیول پہ فیلڈ مارشل ہو گئے اور پرائم منسٹر صاحب ہو گئے، ان کا ایک ہی وہ ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے، ان کے لیے کوئی نرم ماحول نہیں ہے۔ آج بنا ہے ہارڈ اسٹیٹ پاکستان، ہارڈ اسٹیٹ بننے کے بعد ابھی دیکھیے گا کہ یہ کبھی بھی بچ کے نہیں پائیں گے۔ اس وقت پاکستان کی جو ہماری جو عسکری قیادت ہے
اور اسی طرح جو سیاسی قیادت ہے، یہ دونوں ایک پیج پر ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک باہمی اسٹریٹجی کے تحت، ایک باہمی پلاننگ کے تحت اس طرح کے پلانز ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں جو پاکستان کے لیے نہ صرف ہمارے اس موجودہ صورتحال کے تناظر میں بہت اہم ہے، بلکہ آنے والی دنوں میں پاکستان کے لیے جو ایک اہم ترین رول سامنے آ رہا ہے اس خطے میں پاکستان کا، اس تناظر میں بھی یہ جو اسٹریٹجی حکومت کی بہت اہم ہے۔ آپ کے خیال میں اس وقت کے پی کے میں، اور اسی طرح اگر ہم بلوچستان کی بھی بات کریں تو ایک سوال میرا یہ ہوگا کہ کے پی کے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشنز کنڈکٹ کیے گئے ہیں، ہمارے کئی جوان شہید ہوئے ہیں مٹی کی دفاع پر وہاں پہ، اور یہ جو کوششیں وہاں پہ کی گئی ہیں، وہاں پہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہ اس صورتحال کو اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، نیشنل ڈیفنس کی جو اسٹریٹجی ہے پاکستان کی اس کو وہ جان بوجھ کر متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں ایک بات بالکل کلیئر کر دینا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر ہم بٹے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری ڈائیورسیفیکیشن اتنی زیادہ ہوتی کہ ہم ایک راستے سے بندے کو اٹھا کے لاتے تو شاید ہم اس سیاسی چہرے کو بے نقاب نہ کر پاتے۔ لیکن آج اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو جتنا پروپیگنڈا انہوں نے کرنا ہے، جتنی بھی من گھڑت باتیں کرنی ہے، من پسند باتیں کرنی ہے، جتنا پاکستان کے خلاف بولنا ہے بول دیں۔ اب وقت آ چکا ہوا ہے کہ یہ آپریشن سکسیزفل آپریشنز ہیں، اس میں کبھی بھی پاکستان جو ہے وہ ابھی اس کے بعد جانوں کی قربانیاں نہیں دے گا۔ یہ جتنے بھی دہشت گرد پاکستان میں گھسے ہیں، جن راستوں سے آئے ہیں، وہ راستے بھی بند، یہ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو یہ جہنم واصل ہوں گے، ان کا زندہ بچنا بالکل ناممکن ہے۔ جہاں تک بات کے پی کے میں ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ ایک سیاسی طرز میں اس کو لے جا کے اپنے لیے انکیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ انکیشمنٹ ان کی حد تک تو ان کے لیے بہتر نظر آ رہی ہے، لیکن اوور آل پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ اس چیز کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کتنے فیوچر میں کتنے اچھے مثبت اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کی۔ اور جہاں تک آپ نے نیشنل سیکیورٹی کی بات کی، دیکھیں نیشنل سیکیورٹی پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اس پالیسی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ جو پالیسی ابھی امپلیمنٹ ہوئی ہے، جو اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے، اس پہ بہت بڑے بڑے لیول کے لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بس اپنی دل کی بات ہوگی اور وہ لکھ کے دے دیں گے اس پہ ہو جائے گی۔ یہ پوری کی پوری ایک میٹنگ ہوتی ہے، ایک خطئی انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں عوام کا کتنا مفاد ہے، آپ کا عوام کے ساتھ ساتھ سیاسی اس پہ کتنے اثرات ہو سکتے ہیں، کیا یہ قومی سلامتی کے لیے اثر انداز ہونے والے واقعات میں کمی کرے گا، زیادتی کرے گا۔ تو بہت سوچ سمجھ کے جو اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے، میں کہتی ہوں کہ اس کی ناکامی کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، افغانستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ایک تو یہ دعویٰ سامنے آتا ہے کہ افغان سوائل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اور ہمسائے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ جن حملوں کی زد میں ہے وہ براہ راست افغانستان سے ایگزیکیوٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران پاکستان نے دہشت گردوں کے کئی ایسے انفلٹریشن کی کوششیں تھی، وہ ناکام بنائی، کے پی کے میں بھی ناکام بنائی گئی ہے، بلوچستان میں بھی کچھ عرصہ پہلے جوب میں جو ایک تشکیل باقاعدہ نیوٹرلائز کی گئی۔ اس طرح کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے آنے والے دنوں میں آپ کے خیال میں حکومت جو پالیسی سامنے لا رہی ہے اس کے نتائج کس طرح سامنے آئیں گے؟ اس سے یہ جو لاسٹنگ پیس پروسیس ہے اس کو کیا فائدہ اس کا حاصل ہوگا؟ دیکھیے، فائدہ تو 100% ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہے اور بین الاقوامی اس پہ سطح پہ نہیں ہے، ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک اسٹریٹجیکلی ایک پالیسی لے کر آئے جا رہا ہے، جس میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانیز کا جو انخلا ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے، ٹھیک ہے، بارڈرز کی بندش ہو چکی ہوئی ہے کہ نہ آنا نہ جانا، ایک جگہ پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں، ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے بارڈرز کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو اس چیز میں چیک اینڈ بیلنس آ گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی، اس کا بھی آپ دیکھ لیں گے کہ بہت جلد ایک حل نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور ہم اس عہد کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی کی اسٹریٹجی ہے جس میں کہ بالکل کسی کو معافی کی وہ نہیں ہوگی، تو یہ ان دہشت گردوں کے لیے ابھی کی ابھی موت ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کو للکارا تھا، ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، ہمارے جوان اپنے خونوں کا نذرانہ دیتے ہیں، اس کے برعکس آپ لوگ الٹا کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ ہمارے پاکستان کی سرزمین کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دہشت گردوں کو آپ لوگوں نے وہاں پہ پناہ دی ہوئی ہے۔ بشیر زیب کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہیں پہ بیٹھ کے آپ کا پورا نیٹ ورک چل رہا ہے،
آپ وہیں سے اسلحہ فراہم کر رہے ہیں, وہیں سے ڈالرز لا کے دے رہے ہیں, آپ انڈیا کی جو ہے وہ معاونت کر کے یہاں پہ پاکستان میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ابھی آپ لوگوں کے لیے بالکل بھی کوئی جگہ نہیں ہے, چاہے وہ افغانی ہو, چاہے وہ ایرانی ہو, چاہے وہ کسی بھی دوسرے بارڈر کنٹری سے ہو, اور خاص طور پہ بھارت جو کہ پاکستان میں اور بلوچستان میں یہ فتنہ الہندوستان کے پراکسیز کے تھرو ایکٹیولی ورک کر رہا ہے, ان کا ابھی بالکل گلا گھٹنے والا ہے, یہ مر جائیں گے. یہ جو پشتون قبائل ہیں, خاص کر اگر ہم KPK کی بات کریں, مقامی جو لوگ ہیں یہ جو ہوسٹائل نیٹ ورک کو سپورٹ کر رہے ہیں, جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے سہولت کار ہیں, جن کی آپ نے بھی اپنی گفتگو میں نشاندہی کی, مقامی جو لوگ ہیں وہ تو امن چاہتے ہیں, انہوں نے تو امن کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے. اور ابھی ریسنٹلی وہاں پہ مختلف جو جرگہ سسٹم کے تحت مختلف جرگے منعقد ہوئے, ان میں بھی تو ان کا یہی موقف سامنے آیا. تو اس کی وجوہات کیا آپ کے خیال میں یہ جو مقامی قبائل ہیں وہ ان کے خلاف کیوں اپنا جو موقف ہے وہ واضح نہیں لا رہے ہیں؟ کہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ جو یہاں پہ امن تباہ کر رہے ہیں, ہم ان کے اگینسٹ ہے, ہمارا نیریٹو ان کے اگینسٹ ہے. تو کیا اب وقت نہیں آیا کہ جو قبائل ہیں جو مختلف ہمارے, چاہے وہ شمالی وزیرستان میں ہو, دیر میں ہو, شنگلہ میں ہو, باقی دیگر مختلف علاقوں میں ہو, یا بھنگو میں ہو, مختلف دیگر جو علاقے ہیں جہاں پہ ان کے سیف ہیونز واقع ہوتے ہیں, تو کیا وہاں سے مقامی لوگوں کو اب ایک کھل کر ایک واضح موقف کے ساتھ آگے نہیں آنا ہوگا؟ کیا دیکھیے, میں پہلے بتا چکی کہ ابھی ہماری جو مقامی آبادی ہے وہ آگے ایک ہی پلیٹ فارم پہ, جہاں پہ ہمارا موقف یہ تھا کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. لوکل کمیونٹیز جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی, ان کے سامنے ایک بات کھل کے واضح طور پہ آ گئی ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ کا سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ اپنے ملک کو ہی تباہی کے دہانے لا کے کھڑا کریں. اگر وہ اپنے ملک کو تباہ کریں ہیں تو الٹیمیٹلی ان کی اپنی ہی تباہی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس ملک کے باشندے ہیں. اگر آپ ملک کے باشندے ہو کہ دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں تو آپ اس کی سہولت کار ہیں, آپ بھی دہشت گرد ہیں. یہ ان کو اچھی طرح معلوم پڑ گیا ہے. جہاں تک بات KPK کی ہے, اگر KPK میں لوگ ان کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ گریجولی کر کے وہ اس چیز سے کٹتے بھی جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنے تئیں آپ دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے ان کو ختم کیا ہے. میں اگر لاسٹ سبی کے جرگے کا وہ بتاؤں, کوٹ کرنا چاہوں تو بہت ہی اچھا ایک وہ ہوا تھا کہ اس جرگے میں سارے قبائلی عمائدین شامل ہوئے تھے. ان قبائلوں کے سرداروں نے مل کے یہ عہد کیا تھا کہ ہم سبی, داشت, بولان اور اس علاقے سے سارے کے سارے دہشت گردوں کو خاتمہ کرنے کے لیے اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دیکھیں, اگر جو کامن پبلک کے لوگ ہیں وہ بھی گورنمنٹ کا اور افواج پاکستان کا یا کسی بھی سیکیورٹی ادارے کا ساتھ دیں گے تو دہشت گردی کا جو ناسور پاکستان میں پھیل چکا ہے اس کو جڑ سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس بہت اچھے ہاتھ ہوتے ہیں. اس وقت بلوچستان میں اگر ہم بلوچستان کی موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو آپ کے خیال میں کہ یہ جو اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے, جو انفولڈ ہو رہی ہے, مختلف علاقوں میں ان کے خلاف آپریشنز کنڈکٹ کیے گئے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف, اور ان تنظیموں کے خلاف جو آپریشنز ہوئے ہیں ان کے کئی ہائیڈ آؤٹس وہاں پہ تباہ کیے گئے ہیں. ابھی لیٹسٹ یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ کلات کے علاقے زہری میں وہاں پہ ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے جس میں کچھ 40 کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ نیوٹرلائز کیے گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہائیڈ آؤٹ تھا ان کا جو وہاں پہ تباہ کیا گیا ہے. تو اس طرح کی ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ تباہ ہو رہے ہیں. ان کی اب وہ جو سے ہے وہ عام عوام کے درمیان میں نہیں ہے, لوگ ان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو ان کے اور عوام کے درمیان ابھی جو گیپ بن رہا ہے دن بدن, اس گیپ سے یہ صورتحال کس طرح بہتری کی جانب جائے گا؟ گیپ میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے کتنا پازیٹیو وہ لے کر آ رہی ہے. میں کہتی ہوں خوشائن قسم کی بات ہے کہ آپ کو پبلک نے ریجیکٹ کر دیا. وہی پبلک جو آپ کے ہاتھ چومتی تھی وہ کہتی تھی کہ ہم سیکیورٹی اداروں سے تنگ آ چکے ہیں, ہم نے ان کا ساتھ نہیں دینا, اور وہ آپ کے ساتھ تھے, وہ آپ لوگوں کو کھانا, شیلٹر, آپ لوگوں کو اپنے گھر سب کچھ پرووائڈ کیا ہوتا. آج انہوں لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا تو آپ کو پناہ لینے کے لیے پہاڑ ملے, اور پہاڑوں میں آپ کو سیکیورٹی فورسز کبھی بھی نہیں رہنے دیں گی. ابھی بھی اب اس میں عوام نے بہت ہی کم پورشن ڈالا ہے, بہت کم, لیکن وہ جو ہیوج اماؤنٹ آف دی کامن پبلک آر سپورٹنگ دیم, اگر وہ ابھی بھی ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیں تو بلوچستان میں میں کہتی ہوں یہ ہارڈلی اس سال کے اینڈ سے پہلے یہ آپریشن کمپلیٹ ہو جائے گا. بلوچستان میں دہشت گردی کا بالکل ختم ہو جائے گا. جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا ہے کہ مقامی آبادی نے ان کو مسترد کیا ہے, اسی طرح سے زہری میں جو لوگ ان کو سپورٹ کریں, اگر آج بھی وہ کہیں کہ ہم ان کے سپورٹ میں نہیں ہیں تو آپ بتائیں ان کا حال کیا ہوگا. یا تو بازار میں نکلنے سے رہے, پہاڑوں میں مردار ہو جائیں گے, اور پھر ان کی لاشیں بھی اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا, جانور گدڑ ان کو کھا رہے ہوں گے. تو ان کا انجام یہی ہونے والا ہے جو یہ کر رہے ہیں. اس وقت بلوچستان کے جو معروضی حالات ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں, یہاں پہ آپ کے خیال میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اسٹیٹ کی جانب سے,
डेवलपमेंट के हवाले से भी, फिर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कुदरती मादनियात से मालामाल एक सूबा है। और ज़ाहिर दुश्मन तो ये नहीं चाहता कि यहाँ पे अमन हो, सलामती हो, ताकि जब ये सलामती होगी डेवलपमेंट बनेगा, डेवलपमेंट के असरात लोगों तक पहुँचेंगे, लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। तो ये जो इस वक्त ये जो असरात सामने आ रहे हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चल रहे हैं, इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इनको जो बड़ा सेटबैक मिला है मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को, अब उन्होंने क्या स्ट्रेटजी भी चेंज की है या उसी स्ट्रेटजी पे लोग चल रहे हैं? देखिए, मैं फिर बहुत अच्छी एक आपने क्वेश्चन रेज किया कि दुनिया की नज़रें थी सीपैक पे, दुनिया की नज़रें रेकोडिक पे, सैंदक पे, और माइनस मिनरल्स इन बलूचिस्तान सबकी है। ये वो खिता है जो कि फील्ड मार्शल साहब ने अपने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान के माथे का जूमर बलूचिस्तान है, और वाकई वो है। आप देखिए, अगर सीपैक कामयाब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान कामयाब। अगर रेकोडिक, संदक और मादनियात की जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें बैरक गोल्ड कंपनी अभी आई है इंटरनेशनल फंडिंग के साथ, अगर ये इतनी ही इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट कर दे जो उन्होंने बताई है और इसी तरह काम करने लग जाए, तो आप देखिए बलूचिस्तान कहाँ होगा। बलूचिस्तान तो एक फॉरेन कंट्री में भी, फॉरेन कंट्री के लेवल पे लोग वीज़ा लगा के आ रहे होंगे यहाँ पे, एक अमन की वो होगी। तो देखिए, जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो उस हद तक गिरेंगे कि बलूचिस्तान को तरक्की से पीछे किया जाए, कभी भी आगे बढ़ने की वो ना की जाए। लेकिन अब वो सारे के सारे इनके जो हटकंडे होंगे, वो जो इनके मज़मूम मज़ाइम होंगे, वो जो गलत पॉलिसीज़ होंगी, इस पे इनकी एक सिटिंग होगी, बैठेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे उनसे गलती होगी, क्योंकि इस टाइम में मजमूई तौर पे पूरा पाकिस्तान एक साथ हो गया दहशतगर्दी के खिलाफ, और वो इस जंग को इंशाल्लाह बहुत जल्दी जीत जाएंगे। अच्छा, एक और डेवलपमेंट ये भी है सलमा साहिबा, आपने गौर किया होगा SIFC ने बहुत अहम रोल प्ले किया है बलूचिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से। तो SIFC के इस रोल के मुताबिक अभी स्टैटिस्टिक्स ये सामने आए, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के 7.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है एक माह में, गुज़श्ता अगस्त के महीने में। तो एक माह में इस बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट, इससे तो ये साफ जाहिर है कि दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर बैठी है, और ये उन दुश्मन क़ुव्वतों के लिए भी एक पैगाम है जो मुसलसल अपने मज़मूम मज़ाहिम की तकमील के काम कर रहे हैं। आपने जिस तरह रिकॉर्डिंग की बात की, तो आपके ख्याल में ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, आने वाले दिनों में कितनी कंपनियां मजीद अट्रैक्ट होंगी कि वो बलूचिस्तान में आएँ, बलूचिस्तान के साजगार हालात को देखें, यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें? देखिए, मैं आपको बता चुकी थी कि बैरक गोल्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि रशिया, अमेरिका, यूरोप में काम कर रही थी। चाइनीज़ ऑलरेडी हमारे पास सीपैक के थ्रू पे काम कर रहा है। अब इसके बाद से जैसे ही आप इस डेवलपमेंट को वेलकम करेंगे, ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, बट ये है कि अगर तरक्की की राह से पाकिस्तान को पीछे हटाना है तो दहशतगर्दी का नाम लेते जाएं। आप कभी भी, यानी कि चाइनीज़ कितने इंजीनियर्स यहाँ पे शहीद हुए हैं, निकले हैं यहाँ पे, आप देखें उन पे कितने हमले हुए हैं ताकि वो अपने उस मौक़िफ़ से हटे। लेकिन चाइनीज़ कौम जो है ना, वो एक ऐसी कौम है कि जो निडर, बहादुर, और वो कौम है कि वो बहुत ही आगे का सोचती है। वो अपने 2-4 बंदों के मरने के बाद ये नहीं बोलेगी कि हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट रोक दी है, लेकिन वो और पुरअज़्म होके उस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, क्योंकि उसमें उनका भी मफाद है, हमारा भी मफाद है। 7.2 बिलियन की आपने बात की कि वो सिर्फ अगस्त में हुआ है। आप सितंबर का भी स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लें कि मज़ीद ये रेशो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में जो अंडर दी पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे थे, वो अब ऊपर की तरफ आने शुरू हो गए हैं। जहाँ हम बात करते हैं दहशतगर्दी है, लोग जो हैं वो इकोनॉमिकली बहुत वीक होते जा रहे हैं। दूसरी साइड पे जब हमारे पास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वही लोग बहुत ज़्यादा साउंड होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में आम मजदूर क्यों आता है? पंजाब का मजदूर क्यों आता है? जबकि यहाँ पे दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा है कि हम कहते हैं कि रोड चलते हुए बंदे को मार दिया जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, आईडीज़ रख के ब्लास्ट कर दी जाती है। तो बलूचिस्तान में वो पोटेंशियल, वो वर्क, वो चीज़ है कि लोग यहाँ आ रहे हैं ना। और इसी तरह से हम वेलकम करेंगे और भी अपने इंटरनेशनल फ्रेंड्स को कि वो आएँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और हम जो अपने बाकी सूबाई लेवल पे जितने हमारे बाशिंदे आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, हम उनको वेलकम करेंगे कि वो आएँ। बलूचिस्तान में अभी भी वही अमन है, लेकिन ये कुछ मुट्ठी भर लोग जो कि हमारे अमन को ख़राब करना चाहते हैं, उस मिट्टी को हम मुकम्मल मिट्टी में मिला देंगे और उसको मलिया मिट कर देंगे। बलूचिस्तान की यूथ को इंगेज करने के लिए आपके ख्याल में हुकूमत जो स्ट्रेटजी ला रही है, और इस स्ट्रेटजी में इस तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए जो इक़दाम होने चाहिए थे, उनमें मज़ीद इसको किस तरह बेहतर तौर पे नतीजा खेज़ बनाया जा सकता है, ताकि हमारी जो यूथ है बलूचिस्तान की, वो उन मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों में ना खेले जो उनको अपने मज़मून जो अज़ाइम है उनकी तकमील के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब्दुल गनी साहब, मैं क्लियर करती चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ
طرف سے اسپیشل جو ایک اٹینشن ہے اور ایک انیشیٹوز جو لیے جاتے ہیں وہ اسٹارٹنگ بلوچستان سے ہوتا ہے، کیونکہ بلوچستان کا رونا تو ہر وقت یہی رونا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ آپ بلوچستان کا اسٹیٹسٹیکلی وہ ایک ریشو اٹھا لیں کہ یہاں پہ انٹرپرینورشپ کے لیے، وومن ایجوکیشن کے لیے، وومن امپاورمنٹ کے لیے، یوتھ انگیجمنٹ کے لیے، اسپورٹس کے لیول پہ دیکھ لیں، پرائم منسٹر یوتھ اسکل پروگرام کے تحت جو ہے وہ لون، فری انٹرسٹ لون لے لیں، لیپ ٹاپس لے لیں، آپ اس میں گرلز کے لیے اسکوٹیز اٹھا لیں، گرین بسز کی سہولیات اٹھا لیں، اسکالرشپس اٹھا لیں۔ آپ میرٹ لسٹ کو دیکھیں، میرٹ کو کتنا ڈیگریڈ کر کے نیچے لے کر آئے ہیں کہ غریب طبقہ جو پڑھ کے نہیں آیا، جس کی بیس اسٹرانگ نہیں ہے، ہم اس کے لیے میرٹ کو نیچے کر دیتے ہیں۔ پبلک سروس کمیشن کا ایسا اقدام دیکھے ہیں کہ انہوں نے ایک اٹیمپٹ کرنے والے بندے کو کہا تھا کہ آپ ڈسکوالیفائی اپنے آپ کو نہ سمجھے، اب وہ 5 اٹیمپٹ تک پہنچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کی یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہت شکریہ سلمیٰ صاحبہ، آپ نے مفصل گفتگو کی اور ان ایشوز پہ بات کی۔ ناظرین، آج آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ کو دیکھا، بلوچستان کے اور KPK میں اور مجموعی طور پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، ہم نے اپنی گفتگو میں اس کا احاطہ کیا اور کوشش کی کہ آپ تک وہ معلومات پہنچائیں جو زمینی حقائق ہیں، اور اس وقت پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح وفاقی سطح پر جو بلوچستان کے حوالے سے خاص کر جو اقدامات کیے گئے ہیں یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اسی طرح یہاں پہ ترقی کا جو عمل ہے اس کو کس طرح بہتر طریقے سے مزید بڑھایا جا سکتا ہے، اور خاص کر بلوچستان میں فورن انویسٹمنٹ کا یہ جو ایک تھیم اس وقت سامنے آیا ہے، جس میں لوگ دلچسپی لے رہے ہیں بلوچستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، قدرتی وسائل سے مالا مال اس صوبے میں، یہاں پہ یہ معاملات کس طرح مستقبل میں اس کی کیا پریڈکشن ہو سکتی ہے، یہ وہ تمام امور تھے جس پر ہم نے آج گفتگو کی۔ آنے والے پوڈ کاسٹ میں ہم مختلف دیگر امور کا بھی جائزہ لیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔